بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اظہار رانا کا سلام قبول کیجیے گا۔ اظہار رانا اسپیشل یوٹیوب چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور فیس بک پیج پہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ جا رہے ہیں، شاد آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اب سی ایم کے پی کا جو لاہور کا دورہ ہے، میں نے کل بھی آپ کو یاد ہوگا تو کہا تھا کہ یہ دو صوبوں کے درمیان نفرت کی وجہ نہ بن جائے، اور آہستہ آہستہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے۔ اس کے اوپر تیل چھڑکا کل لاہور کے کچھ 2-3 صحافیوں نے، میں حالے وہ دونوں صحافی تینوں میں حالے کسی نیشنل چینل پہ نہیں کام کرتے لیکن بہرحال، اور یہ 3-4 نے جو ان کے ساتھ کیا اور مینا خان نے جواب میں کہا، وہ پھر معاملہ کہیں اور چلا گیا۔ بات چرس کی اسمگلنگ سے شروع ہوئی اور گیراج کے اوپر جا کے ختم ہوئی۔ تو اب پنجاب میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صحافی 2 حصوں میں بٹے ہوئے، ایک ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا اور مینا خان نے جو جواب دیا، اور ایک وہ ہیں جو ان صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا آج آپ کو میں یہ تھوڑا سا جو یہ چرچ سے لے کے اور گراج تک کی کہانی ہے نا، اس پہ ذرا آپ سے بات کروں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں یہ جو چرچ والی بات ہے۔ دیکھیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو صحافیوں نے سوال کیے وہ ایسے ہی کر دیے، اور بس ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے سوال کر دیا۔ میں اب آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ جس دن فیلا افریدی صاحب لاہور آئے ہیں تو اس دن پنجاب حکومت نے ایک اشتہار شائع کیا، اور ایک طرف مریم صاحبہ کی کلر تصویر لگائی اور ایک طرف سیلا افریدی کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر لگائی، اور بیچ میں وہ ایسے لا کے اور انہوں نے لکھا کارکردگی اور یہ اور وہ فلاں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو ڈرگ ہیں اسمگلر انہیں لاہور میں ہم نہیں فٹ ہونے دیں گے، آنے دیں گے، کامیاب ہونے دیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ پنجاب حکومت کی طرف سے اشتہار شائع ہوا ہے، یہ کسی نے پبلک پرائیویٹ طور پہ نہیں شائع کیا۔ پنجاب حکومت ایک صوبے کے الیکٹڈ سی ایم کو، آنے والے کو کیا استقبال کر رہی ہے، اسے ڈرگس اسمگلر قرار دے رہی ہے۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑی خوب طریقے سے صوبوں کے اندر ایک نفرت جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ ابھی میں آتا ہوں ان صحافیوں کی طرف بھی، وہ کون کون ہے، لیکن یہ نفرت وفاق کو کھا جائے گی، اللہ نہ کرے۔ لیکن اگر ماضی دیکھیں آپ نواز شریف فیملی کا، تو وہ اسی نفرت کی بنیاد پہ سیاست ہے۔ جب ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دی اور ضیاء الحق کو پنجاب میں ایک بندہ چاہیے تھا جو سندھ کے اندر کی نفرت کو ٹھنڈا کرے اور پنجاب میں وہ ایک اس کا ٹول بن کے کام کرے، تو میاں نواز شریف پہلے آدمی تھا جنہوں نے کندھا فراہم کیا تھا۔ اس کے عوض انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا۔ پھر نواز شریف صاحب نے ضیاء الحق کو کہا یہ میرے روحانی باپ ہیں، اور پھر آگے کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی گئی، نصرت بھٹو کی کردار کشی کی گئی، ڈاکٹر سعید الہی نے یہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ان کو میاں نواز شریف صاحب نے یہاں لاہور میں گھر لے کے دیا تھا، جہاں پہ وہ تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، اور کیا کہتے ہیں وہ جو بھگوڑا ہے امریکہ بھاگ گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جو سفیر بھی تھا ہمارا، جو زرداری صاحب کا پیغام لے کے گیا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑاؤ، وہ یہ سب نے مل کے بے نظیر بھٹو کی کردار کشی شروع کی تھی، اور پنجابیت کو پروان چڑھایا تھا اور سندھیوں کو چیلنج کیا تھا، تاکہ یہ جو نفرت کی دیوار ہے یہ بنے۔ نواز شریف تو اس سطح پہ چلے گئے تھے کہ جب بے نظیر بھٹو نے قومی اسمبلی کے میں کلین سویپ کیا، تو نواز شریف نے نہیں، جو لوگ نواز شریف کو استعمال کر رہے تھے، وہ طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ، راتوں رات پورے پنجاب کی دیواروں پہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ لکھا گیا، اور صوبہ نواز شریف کو پنجاب کی سیٹیں ساری جتوا دی گئی۔ یعنی یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک قوم نے ایک رات فیصلہ قومی اسمبلی میں ایک پارٹی کو دیا اور صبح وہ ساری بدل گئی ہو اور وہ جا کے نواز شریف کو مل گئی ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نواز شریف خاندان کی جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف صوبوں کی نفرت کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں، سب دی ماں پنجاب دی ماں،
تو پنجاب دی ماں جب وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتی ہیں تو وہ باقی صوبوں سے خود کو علیحدہ کرتی ہیں. اور جب سندھ والے اس پہ بات کرتے ہیں تو کہتی ہیں پنجاب کی طرف جو اکس چک کے دیکھے گا میں کٹ دیں گی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو صوبوں کی نفرت ہے یہ مسلم لیگ نون کی سیاست کا بیسک ہے. اب جب انہوں نے اشتہار چھاپا اور اس میں اب سی ایم کو سہیل آفریدی کو ڈرگس کیا نام ہے سپلائر اور اسمگلر قرار دیا تو اس کے بعد تو گل ہی مک گئی نا. ان پھر ہوتے تھے بندہ کی گل کرے. اب اس کے بعد جتنا ہاسٹائل رد عمل پنجاب میں کے پی کے سی ایم اور ان کی ٹیم کو دیا گیا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, میرا کل کا بھی ویلاگ یہی تھا کہ یہ پنجابیوں پٹھانوں میں نفرت پیدا کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے. اور اس پہ پہلے پنجاب پولیس نے اپنا کام دکھایا ہے. بھائی ایک سی ایم اندر لاہور داخل ہو رہا ہے, اس کو روک کے آپ تفتیش کریں, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے. یہ جو صحافی محسن بلال جس نے کل سوال کیا کہ جی آپ اسمگلر ہیں, یہ محسن بلال بڑبولا سا لڑکا ہے, میرا اسٹوڈنٹ تھا 2006 میں پنجاب یونیورسٹی میں میرا یہ اسٹوڈنٹ تھا. اس کو پہلے ہنا پرویز بٹ کو پر ایک پٹھا سوال کرنے میں پبلک ٹی وی سے نکالا گیا تھا. نیو میں بھی اس نے آصف کرمانی صاحب سے کچھ ایسا ہی کیا تھا تو وہاں سے بھی نکال دیا گیا تھا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا اشتہار اور ان کے سوالات کو اگر آپ ملائیں تو آپ کو گیم سمجھ آ جائے گی کہ گیم کیا ہوئی ہے. کس طرح پنجاب حکومت ڈیلیبریٹلی آنے والوں کو چرس اسمگلر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور وہ ایک نیریٹو جو ہے, اور پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں انہوں نے جو پھر جو کچھ بھی مینا خان کے لیے کہا اور سہیل آفریدی کے لیے کیا, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اب مینا خان کی میں بتاؤں, دیکھیں سیاست دان عام آدمی سے تھوڑا سا اوپر کی چیز ہوتا ہے. اگر آپ اسے اپنی وکٹ پہ لا کے کھلا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کمزور آدمی ہیں. مینا خان کو غصہ دلایا, مینا خان نے جواب میں گراج کی اور 4 ماہ بچے کی اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کی. تو مینا خان یعنی کہ اپنے اعصاب کا کنٹرول کھو گئے جو انہیں نہیں کھونا چاہیے تھا. ان سوالوں کے بڑے خوبصورت جواب دیے جا سکتے تھے. ان سوالوں کو بہت اچھی طرح پولیٹیکلی استعمال کیا جا سکتا تھا. لیکن مینا خان نے اپنے اعصاب کی گیم میں تھوڑا کمزوری کا مظاہرہ کیا اور کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو میرے خیال میں نہیں کہنی چاہیے تھی. جو سوشل میڈیا پہ بات ہوتی ہے گراج یہ وہ چل جاتی ہے, لیکن ایک ذمہ دار پولیٹیشین کو اس سے ذرا سا اجتناب کرنا چاہیے. میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میرا کام یہ ہے کہ میں ایک تجزیہ وہ دوں جو میرے ضمیر کے مطابق ہو, اور اس سے مجھے اس بھی کی بھی نہیں کہ مجھ پہ کوئی کیا کہتا ہے. میں عمران خان کے آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہوں, کو ڈھکا چھپا نہیں کھڑا ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے کے پی کے کی ٹیم ہے ان کے اندر میڈیا سائنس کو سمجھنے کی ابھی اتنی صلاحیت نہیں ہے. میرا سوال یہ کہ کہاں ہے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو میڈیا کے اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مامے چاچے ہیں میڈیا کے. انہوں نے کیوں نہیں ان لوگوں کو ذہنی طور پہ پہلے تیار کیا کہ آپ کو وہاں پہ کس طرح کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ نے اس میں کیا جواب دینا ہے. یا یہ سمجھا جائے کہ مینا خان یا شفیع جان صاحب جو ہیں وہ انہیں ابھی میڈیا اور اپنے جو میڈیا گروز ہیں ان کے ساتھ مل کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہے, انہیں یہ سیکھنا پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. سہیل آفریدی نے آج بڑا دلچسپ ایک چیلنج دیا ہے. ابھی زمان پارک وہ پہنچ رہے ہیں, زمان پارک کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے, پولیس ہی پولیس ہے, لیکن سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم زمان پارک پہنچے گی. آج انہوں نے اسیران سے ملاقات کی, کئی جگہ پہ انہیں نہیں جانے دیا گیا. کینٹ کے اندر وہ سابق گورنر کے گھر جانا چاہتے تھے لیکن فوجی حکام نے انہیں نہیں کینٹ میں داخل ہونے دیا. باقی جہاں وہ جا سکتے تھے چلے گئے. سہیل آفریدی نے ایک بڑا زبردست چیلنج دیا. انہوں نے کہا جی آپ یہ کہتے ہیں نا عمران خان کی بات ختم ہو گئی, ہمیں 24 گھنٹے دے دو تو مینار پاکستان جلسے دی کہہ دو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی مقبولیت کیا ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کے پی کے میں آپ 10 ہفتے کا ٹائم لیں اور جلسہ کر کے دکھا دیں. کھلا ڈلا اس نے چیلنج دیا ہے. اور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سہیل آفریدی نے لاہور میں آ کے پی ٹی آئی کو ایک نئی زندگی دے دی ہے. وہ ایک کل کا لڑکا آئی ایس ایف کا جو زمان پارک میں باہر سوتا تھا سڑک کے اوپر, وہ سوچ سکتا تھا کہ پی ٹی آئی
اسے اتنی عزت دے گی کہ وہ سی ایم بن جائے گا. اور سی ایم بننے کے بعد وہ جب اب نکلا ہوگا لاہور میں تو اس نے جو لوگوں کی عقیدت دیکھی ہوگی تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر عمران خان کے ایک ورکر سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں تو عمران خان سے کتنی کرتے ہوں گے. بہرحال صحافیوں نے مجھے لاہور کے صحافیوں نے مایوس کیا. آئی کیو ان کا اتنا ہی ہے جتنا انہوں نے سوال کیا ڈی جی پی آر سے رابطے, بیچاروں کے معاشی معاملات, معاشی جنگ, گھر کی روزی روٹی, انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ضمیر کی قیمت ادا کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کے اوپر قائم رہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں آفرز ہوتی ہوں گی, لیکن الحمدللہ میں اپنے ضمیر کے ساتھ کھڑا ہوں. طلال چودھری صاحب نے کل ایک میڈیا سے 2 دن پہلے گفتگو کرتے ہوئے وہ جو تنظیم سازی والا واقعہ ہوا تھا اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور ان کا کہ وہ چونکہ نجی معاملہ ہے, خاتون کا ہے, تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا اور میں پبلکلی اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. میں بہت متاثر ہوا, اچھی بات کی انہوں نے. لیکن وہ عائشہ رجب بلوچ صاحبہ نے اس کے جواب میں جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہے. اور مجھ پہ جتنے بہتان اور گند اور کیچڑ طلال چودھری صاحب نے پارٹی کے اندر اچھالی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پبلکلی وہ شاید اس لیے بات نہیں کرتے کہ پھر جواب میں جو کچھ آئے گا وہ تو پھر مطلب بندہ چہرہ کلیئر ہو جائے گا نا, اس لیے شاید وہ احتیاط کر رہے. لیکن عائشہ رجب صاحبہ نے, بلوچ صاحبہ کا میں وہ پڑھ رہا تھا ٹویٹ کہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے ادھر بڑا اپنے آپ کو ستی ساوتری بننے کی کوشش کی ہے اور بڑے نیک پارسا بننے کی کوشش کی ہے, عالم ان کا یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے اجلاسوں میں میرے کردار پہ جو کچھ الزام لگاتے رہے آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوا ہے. بہرحال طلال چودھری صاحب کے ساتھ جو کچھ جڑ گیا وہ اتنی آسانی سے تو پیچھا نہیں چھوڑے گا. دس از وٹ, میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کرتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے زندگی سے نہیں ہٹ سکتا. آپ اسے چاہے جتنا مرضی جھٹلا دیں, جتنا مرضی آپ اس پہ مٹی ڈال دیں, لیکن شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. جن لوگوں نے پنجاب حکومت نے جس طرح ان کو ڈرگ اسمگلر کہہ کے ایک تو انٹروڈیوس کرایا, پھر کچھ بالکوں سے سوال کروا دیا, تو یہ پتھر پھر آپ کے گھر تو آئے گا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مینا خان کو اس طرح رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا. وہ ایک عام آدمی نہیں تھے, وہ کے پی کے کی نمائندگی کر رہے تھے. لیکن یہ کنٹروورسی نے مجھے ڈرا دیا ہے اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ صوبوں کے درمیان ایک جو نفرت پہلے ہی موجود ہے, کوئی کہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے. کے پی کے والے پنجابیوں کو پسند نہیں کرتے اور بلوچستان والے پنجابیوں کو پسند نہیں کرتے. میں ایک پنجابی ہوں اور میں اپنے پنجاب کا مقدمہ لڑتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. پنجاب نے سب کو سمویا ہے, لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ بات فیور کرتی ہے کہ وہ پنجاب اور دوسرے صوبوں میں نفرت پیدا کریں. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش بننے کا پہلی ایک وجہ یہ ہوئی تھی کہ وہاں پہ جب اردو زبان کے خلاف مظاہرے ہوئے اور جب وہاں پہ جو بھی ہوا تو پھر بنگالیوں نے اس چیز کو استعمال کیا کہ پنجابی فوج اور پولیس نے ہم پہ یہ حملہ کیا ہے, پنجابی فوج اور پولیس نے ہمارے بندے مارے. آپ نفرت کو دیکھیں کیسے پھیلایا جاتا ہے, اور میں اس سے ڈرتا ہوں. کہتے نا کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کریں, اس نفرت کو آگے نہ بڑھنے دیں. یہ مریم اور ان کی ٹیم کی اب جو ان کی ایک اندر چھپی ہوئی خواہش ہے نا کہ وہ کسی طرح پنجاب کے لیڈر بن جائیں اور پورے پنجاب پہ 60% 70 پہ قبضہ کر لیں, یہ پاکستان کے ڈھانچے کو تباہ کر رہی ہے. السلام علیکم.